الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا صدق الله العظيم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاندانی نظام کی بات ہو رہی ہے، خاندانی نبوت کا ذکر ہو رہا ہے، ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے ایک دو واقعات بیان کیے تھے۔ یہ تذکرہ تو بڑا طویل ہے، اگر تمام ازواج مطہرات کا تذکرہ ہوگا تو لمبی بات ہو جائے گی۔ میں نے نمونے کے طور پہ ام المومنین خدیجہ کا گھر کا ماحول ذکر کیا تھا، اور ایک زوجہ محترمہ امت کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا، برکت کے لیے، نسبت کے لیے، ادب کے لیے، احترام کے لیے۔ ان کے تذکرے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک واقعہ صرف بطور برکت کے، بطور نسبت کے عرض کرنا چاہوں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پہ جاتے تھے، جہاد کا سفر ہے یا کوئی سفر ہے،
ازواج مطہرات میں سے قرآن نکال دیتے. مدینہ منورہ میں تو دن تقسیم تھے، یہاں کل وہاں 9 ازواج مطہرات میں ایک وقت تھی اور باریاں تقسیم تھی. لیکن سفر میں پھر یہ ہوتا تھا کون جائے، سارے تو نہیں جا سکتے، ایک آدھی جائے گی، تو پھر قرآن ڈال دیں. جس کا قرآن نکلتا تھا وہ ساتھ جاتا تاکہ کسی کو اشکال نہ ہو. یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہاں مستحقین بہت زیادہ ہوں اور انتخاب مشکل ہو جائے، یہ بھی ایک شرعی طریقہ ہے. سارے مستحق ہیں، چیز ایک ہے، ایک کو ملنی ہے، سب کا حق بنتا ہے. تو پھر شریعت نے کوئی بھی معاملہ ہو، کہیں بھی ہو، تو اس کا راستہ کیا دیا ہے؟ قرآن نکالو. پہلے بھی قرآن ہوتا تھا. تو یہ شرعی طریقہ ہے کہ جہاں مستحق زیادہ ہوں اور چیز تھوڑی ہو تو پھر قرآن ڈال کے فیصلہ کیا تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو. بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ڈالے ہیں. یہاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سفر میں جاتے تھے، قرآن نکالتے تھے، جس کا قرآن نکلتا تھا وہ ساتھ. غزوہ مریسی، غزوہ بنو مستلق، اس کا سفر تھا، جہاد کا سفر تھا. قرآن ڈالا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے میرا قرآن نکلا ہے. ٹھیک چلے. کجاوا اونٹ ہوتا تھا، اونٹ پر کجاوا ہوتا تھا پردے کے لیے، جیسے ہمارے ڈولی ہوتی ہے نا، اونٹ کے اوپر ڈولی طرز کا کجاوا ہوتا تھا، چاروں طرف سے پردہ ہوتا تھا، اندر تھوڑی سی آرام کی جگہ بنی ہوتی تھی. یہ ہوتا تھا سفر. اس زمانے کا سب سے آرام دہ سفر یہ ہوتا تھا. اونٹ ہے، اونٹ کے اوپر کجاوا ہے، کجاوے کے اندر آرام کی جگہ بنی ہوئی ہے. پھر ہم گئے، مریسی کا مستلق کا غزوہ ہوا، فتح ہوئی، واپس آ رہے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جاتے ہوئے سفر پہ عورت کا مزاج ہے، اگر اپنے پاس کوئی اچھا سوٹ یا زیور یا نہیں ہوگا تو مانگ کے لے جائے گی. آج بھی ہے، عورت کا جی چاہتا ہے میرا زیور بھی میرے پاس ہو، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوں. اس زمانے میں بھی تھا. بلکہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ اگر ایک کرتا تھا بڑا خوبصورت تھا، تو آخری زمانہ پرانا ہو گیا تھا اور لوگوں کے حالات بھی بہتر ہو گئے تھے. ایک دن فرمانے لگی یہ کرتا جو ہے نا، میرے پاس کرتا تھا، ہمارے زمانے میں، پرانے زمانے میں لوگ شادی پر مجھ سے مانگ کر دلہن کو پہنانے کے لیے دے آیا کرتے تھے کہ ایک دن کے لیے دے دیں، دلہن کو پہنانا ہے. کڑھائی والا ہوگا، کچھ ہوگا. اچھا فاتح، یہ دیکھو زمانہ کیسا بدل گیا ہے کہ ہمارے اس دور میں یہ کرتا مجھ سے شادی والے مانگ کے لے جایا کرتے تھے، ہمارے جان 2 دن کے لیے دے دیں، دلہن کو پہنانا ہے. تو فرماتے ہیں اب میری خادمہ بھی گھر میں نہیں پہنتی اس کو. زمانے کی تبدیلی کا ذکر کر رہی ہیں. ایک دور وہ تھا جب کوئی شادی ہوتی تھی تو مجھ سے یہ کرتا مانگ کر لے جاتے تھے، دلہن کو پہنانا ہے. اور اب یہی کرتا میرے گھر کی خادمہ بھی نہیں پہنتی، یہ پہننے کی چیز ہے. یہ زمانے کی تبدیلی کا ذکر فرما. خیر، مزاج عورت کا. کہتے میرے پاس زیور نہیں تھا تو میں نے بہن سے ہار مانگا، اسما سے، ہار دے دو، میں سفر پہ جا رہی واپس کر دوں. ہار ذرا قیمتی تھا، دے دیا. سفر سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، رات آ گئی تو قیام کیا. صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ تیاری کرو بھائی. وہاں قریب پانی نہیں تھا، جہاں رات گزاری وہاں قریب پانی نہیں تھا، ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا. اب نماز پڑھنی ہے، وضو کا کرنا ہے، فجر کا، بس چلو آگے چلتے کسی چشمے پر وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے. اٹھو چلے. سحری کے وقت انہوں نے کوچ کا حکم دے دیا، آگے چلتے ہیں، کوئی چشمہ شمہ تلاش کرتے ہیں. وہ فرماتی ہے لیسوا علامان ولیس معہم ماء، ان کے پاس پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا اور قریب کوئی چشمہ نہیں تھا. اچھا میری
اچانک ہاتھ پڑ گیا یا نظر پڑ گئی، ہار کہیں گم ہو گیا. وہ ہار جو مانگ کے لائی تھی نا، وہ کہ گر گیا، پتہ نہیں کیا ہو. یا رسول اللہ وہ ہار میرا پتہ نہیں کدھر گیا. تو ٹھہرو بھائی، تمہاری ماں نے ہار گم کر دیا، تلاش کرو ذرا. اب وہ ہار ادھار تھا، اماں جان نے کہا کہ وہ ہار تلاش کی تلاش میں لگ گئے. ہار نہیں مل رہا، ادھر ادھر جہاں جہاں توقع تھی ہار تلاش کیا. اب دیر ہو رہی ہے، سفر میں بھی دیر ہو رہی ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے، پانی بھی نہیں ہے، تیمم کا حکم ابھی نہیں آیا، وضو ہی کرنا تھا. اب لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، پانی نہیں ہے، دھوپ سورج نکلنے والا ہے، دیر ہو جائے گی. اب لوگوں میں آپس چیمیں گوئیاں ہوتی ہے. ان چیمیں گوئیوں میں بات کی وجہ اماں جان ہے، ہار گم کر بیٹھی ہیں، ہار مل نہیں رہا، ہم یہاں پھنسے پڑے ہیں. اب اماں جان سے کون کہے؟ اماں جان ہے، یہی اتنی بات ہی کرے، جب جانے میں نہیں مل رہا تو کیا کرے، چلے. اتنی بات کرے حوصلہ نہیں پڑ رہا کسی کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب خسر پسر آپس میں کر رہے ہیں، اماں جان سے کہنے کا حوصلہ نہیں پڑ رہا کسی کو. اتنا ہی کہنا کہ مجھے جانے نہیں مل رہا، کیا کریں ہم، چلے. ابا جان بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لشکر میں تھے. کچھ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابوبکر کے پاس، حضرت آپ دیکھ تو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے، آپ ہی کچھ کہہ سکتے، ہماری تو ہمت نہیں ہے، سمجھائیں جا کر بیٹی آپ کی. اب ان کی وجہ سے رکا ہوا سارا قافلہ. کچھ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا حضرت آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، مہربانی کریں اس مسئلے کو حل کریں آپ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ادھر صورتحال یہ ہے کہ کجاوہ ہے، کجاوے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حال کی تلاش میں تھک کے آ کے بیٹھے ہیں. بیٹھے بیٹھے حضور کی آنکھ لگ گئی، میری گود میں سر رکھ کے سو گئے. باہر سارے لوگ پریشان ہیں، حضور سوئے ہوئے ہیں، میں بیٹھی ہوئی ہوں، یہ منظر ہے. اتنے میں ابا جان آ گئے، آ کے دیکھا، پھر مجھے ڈانٹا، کیا کر رہی ہو، باپ ہے، کیا سارے لوگوں کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے. جو بھی باپ کہہ سکتا تھا، فرماتی ہے مجھے لوگ وہ کہہ سکتے تھے کہا، خوب ڈانٹا. باپ بیٹی کو جو کہہ سکتا تھا کہا ہوگا، تمہاری وجہ سے مصیبت بنی ہوئی ہے، کیا کروں. صرف ڈانٹا نہیں، میرے پیروں میں مکے بھی مارے. میرے پہ مکے مارے، تم نے کیا مصیبت ڈال رکھی. کہتے مکے اتنے تھے کہ مجھے درد ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں ہلتی نہیں تھی کہ میں ہلی تو حضور کی نیند خراب ہو گئی. اب مکے مار رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، میں خاموش ساکت بیٹھی ہوں، ہل نہیں رہی ہوں کہ میں ہلی تو حضور کی نیند خراب ہو گئی، حضور سوئے ہوئے ہیں. فرماتا ہے مجھے اوجعنی، مکے بھی درد والے تھے، تکلیف ہو رہی تھی مجھے. فبی الموت، یہ لگتی ہے میں تو مرنے لگی اس کیفیت میں کہ ہل سکتی نہیں، مکے پڑ رہے ہیں. کیا میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جب آج کے مسائل پہ بات ہوتی ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بیٹا بیٹی جوان ہو جائیں، شادی شدہ ہو جائیں تو ماں باپ کا حق ختم ہو جاتا ہے. ماں باپ کا حق ختم ہو جاتا ہے. ماں باپ آپ کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے، کسی بات پہ ڈانٹ نہیں سکتے، کسی پہ ٹوک نہیں سکتے. ماں باپ ٹوکے تو جرم ہے. ہمارے یہاں بھی یہ قانون آ گیا ہے.
یہ ماں باپ اولاد کو کسی بات پر ٹوکیں گے اور اولاد اگر شکایت کرے گی میرے باپ دوبارہ بالغ ہونے کے بعد، تو ہمارا قانون نافذ ہے کہ تھانے دار باپ کو پکڑ کر لے جائے گا، بیٹی کو کیوں مارا ہے، کیوں ڈانٹا ہے، یہ قانون ہمارے ابھی آ گیا۔ وہ بالغ ہوا تو باپ کا کیا تھا کرا باقی رہ گیا، یہ ہمارے ہاں یہ آج کا تصور ہی ہے۔ اگر تو نہیں یار، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائیں، شادی شدہ ہو جائیں، گھر بار والے ہو جائیں، ماں باپ کا ڈانٹ ڈپٹ کا حق باقی رہتا ہے۔ ماں باپ کا میں ایک بات دیکھیں، اگر ہمارا اپنے ماحول کو دیکھیں، بیٹی خدا نہ خواستہ وہاں سے کسی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہے، مطلقہ ہو گئی ہے، تو سنبھالنا کس نے؟ ماں باپ۔ جس ماں باپ نے سنبھالنا ہے اس کا ڈانٹ ڈپٹ کہاں ختم ہو گیا۔ ہمارے اپنے معاشرے کی بات کروں میں، بیٹی اگر بیوہ ہو گئی ہے کس نے سنبھالنا ہے؟ طلاق ہو گئی ہے کس نے سنبھالنا ہے؟ بے سہارا ہو گیا کس نے سنبھالنا ہے؟ ماں باپ نے سنبھالنا ہے۔ جس ماں باپ نے سنبھالنا ہے اس ماں باپ کا ڈانٹ ڈپٹ کا حق ختم ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر ہیں، بیٹی کون ہے؟ بیٹی ان کی تو بیٹی امت کی ماں ہے، بس مکے بھی مار رہے ہیں اور ڈانٹ بھی رہے ہیں، اور مجھے درد بھی ہو رہی ہے لیکن میں ہلتی نہیں ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے سو رہے ہیں، ان کی نیند خراب ہوگی، میں یہاں کا کرتا بیٹی کس کی ہے؟ غار میں کون نہیں ہل رہا تھا اور مار کون رہا تھا؟ سبحان غار میں کس کی گود تھی؟ یہی گود تھی، ابو بکر کی گود تھی، اور سر مبارک یہی تھا، حضور سو رہے تھے، سانپ ڈس رہا تھا، ابو بکر چپ کر کے بیٹھے، ہل نہیں رہے، حضور کی نیند خراب ہو گئی۔ اللہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ ہو گیا۔ اب یہ منظر ہے کہ اتنے میں نبی کی آنکھ کھلی، وہ کیا دیکھا وقت کا، چلو بھائی نہیں مل رہا تو کیا کریں، بات آخر یہی ہونی تھی، نہیں مل رہا آپ تو کیا کریں، چلے بابا چلو یار چلتے ہیں۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، اس کا اپنا نظام ہے، اپنا نیٹ ورک ہے، سارے مراحل سے گزر کر جب ہمارا نہیں مل رہا چھوڑو یار چلتے ہیں، اٹھے، اونٹ کو اٹھایا تو اونٹ کے نیچے ہار پڑا ہے، ہار اونٹ کو اٹھا نیچے ہار پڑا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی مرضی ہے یار، آسمانوں کی خبر دے دے، زمین کے نیچے قبر کی خبریں بتا دے، ہزاروں سال بعد قیامت کی خبریں بتا دے، ہزاروں سال پہلے کی خبریں بتا دے، نہ بتائے تو ان کے نیچے کی خبر نہ دے، اس کی مرضی ہے یار۔ یہ جو پیشگوئیاں سینکڑوں حضور نے کی آج پوری ہو رہی ہیں، ہمارے زمانے کی خبریں ہیں نا، کس نے دی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئیاں فرمائی ہیں، سینکڑوں ہمارے سامنے پوری ہو رہی، یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہو رہا ہے۔ آسمان کے اوپر کی عرش کی خبریں ہمیں کس نے بتائی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ قبر میں کیا ہوتا ہے کیا ہوگا کون بتا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کیا ہوا تھا کس نے بتایا؟ اللہ کہتا ہے یہ میرے پاس ہے بھائی، میں جون سی خبر دوں جون سی نہ دوں، آسمانوں کی خبریں دے دوں، اونٹ کے نیچے کے حال نہ بتاؤں کہ جناب ہارون آپ کے نیچے پڑا جس کی تلاش میں آپ تھا، بچہ بغل میں ڈڈورا شہر میں حال نیچے پڑا۔ خیر، اس دوران ایک بات حضرت عائشہ بڑی تفصیل سے یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں، کہتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلو یار تو اتنے میں حکم آ گیا، اللہ پاک کی طرف سے حکم آ گیا کہ اگر تم سفر میں ہو، فلم تجدوا ماء، پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لو۔ یہ حکم اس وقت ہے، ابھی تیمم پانی نہیں مل رہا یا بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنا نقصان دہ ہے یا جو اسباب بھی ہیں، تو وضو کی جگہ کیا ہے؟ تیمم۔
فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، مسح میں کیا، چہرے کا مسح کرو، ہاتھوں کا مٹی سے مل کے مسح کرو. تو یہ حکم اس وقت آیا. ٹھیک ہے بھائی چلو تیمم کرو، نماز پڑھو. ایک انصاری صحابی ہیں اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو اتنے خوش ہوئے، وہ تو آ کر حضرت عائشہ کہتے ہیں میرے کجاوے سے باہر آ کر انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے خاندان تمہاری وجہ سے تیمم کی سہولت مل گئی ہے. سبحان ماشاء اللہ. اس کا وقتی سبب کون بنا ہے؟ تیمم کے حکم کا وقتی سبب کون بنا ہے؟ یہ واقعہ بنا ہے. ابو باہر آ کے باہی ابی اول برکتکم یا آل ابی بکر، ابو بکر کے خاندان تمہاری پہلی برکت نہیں ملی، اس سے پہلے تمہاری وجہ سے بڑی برکتیں سمیٹ چکے ہیں. وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یہ پہلی برکت ہے تمہاری کہ تمہاری وجہ سے سہولت مل گئی ہے وضو کی جگہ تیمم کی، قافلے والے کو یا پوری امت کو، اور اس وقت یا قیامت تک. یہ چھوٹی برکت ہے. سبحان. یا تو ان کو تم کر لو یار. نہیں، قرآن پاک یا ایھا الذین آمنوا، سہولت کس کو ملی ہے؟ ایمان والو. قیامت تک ملی، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ملی کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اگر پانی نہیں مل رہا تو تیمم کر لو اور مٹی پہ ہاتھ مار کے چہرے پہ مل لو، ہاتھوں پہ مل، وضو ہو گیا. یہ سہولت ملی. اور سہولت پھر ایک واقعہ ساتھ شامل کر دیتا ہوں. سہولت تو ملی وضو کی جگہ تیمم کی. ایک اشکال باقی رہ گیا تھا. وضو کی جگہ تو تیمم ہے، اگر غسل واجب ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پانی نہیں مل رہا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، عمار بن یاسر بھی بیان کرتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں. ایک سفر میں اکٹھے ہو گئے، جا رہے ہیں، راستے میں جو ہوگی وضو واجب، غسل واجب ہو گیا، پانی نہیں ہے. اب کچھ لوگوں نے تو نماز نہیں پڑھی کہ پوچھیں گے بھی کیا کرنا ہے. اور میں نے کیا کیا، میں نے کہا وضو کا تیمم 2 ضربیں ہیں تو غسل کا تیمم ذرا بڑا ہوگا. بلال کہتے ہیں میں نے غسل کا تیمم غسل کے حساب سے ہوگا. میں ایک طرف گیا، میدان تھا کھلا، کپڑے اتارے، زمین پہ پلٹیاں کھائیں 3-4، آ کے نماز پڑھ لی. اپنے ذہن میں یہ سوچ گیا کہ جتنا وضو کا تیمم ہے اس حساب سے غسل کا تیمم یہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض یا رسول اللہ، میں نے تو یہ کیا، خدا کے بندے یہ زمین پہ پلٹیاں کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ وہی کافی تھا. وہ جو تیمم وضو کا ہے نا وہی کافی تھا. کپڑے اتار زمین پہ پلٹیاں کھانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن یہ بھی ہوا، پھر اللہ پاک نے سہولت عطا فرما دی. غسل کا تیمم بھی یہ ہے، وضو کا تیمم بھی یہ ہے، لیکن کب؟ جب پانی نہ مل رہا ہو تو، نماز قضا ہو رہی ہو اور پانی نہ مل رہا ہو تب ہے، یا پانی نہ مل رہا ہو یا ایک ساتھ کہ کسی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے پانی کے استعمال سے نقصان ہو. یہ بھی وجہ ہے. یہ چیز سختی نہیں کرتی. ڈاکٹر صاحب نے کہا غسل نہیں کرنا بھائی، تکلیف زیادہ ہو جائے گی، تیمم کرو. بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وضو نہیں کرنا یار، آنکھ کی تکلیف زیادہ ہوتا ہے، یہ پانی نہیں لگنا چاہیے. آنکھ کا آپریشن کروایا، پانی نہیں لگنا چاہیے یار، بچو. ایسی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر صاحبان منع کرے کہ پانی لگنے سے نقصان ہوگا، تیمم کر لو. تو خیر میرے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ یہ تیمم کا حکم جو ملا ہے نا، یہ میری برکت سے ملا ہے. اس کا سبب میں بنی ہوں اور پوری امت کو سہولت ملی ہے. اللہ رب العزت نے
تیمم کا حکم اجازت مرحمت فرما دی۔ یہ ام المومنین حضرت عائشہ جو کہ امت کے ساتھ یہ برکات میں سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار باتیں ہیں، لیکن ایک بات اور کرتا ہوں، امت کی سب سے بڑی عالمہ تھی، امت کی سب سے بڑی مفتیت تھی، اور جب بھی مفت فتوے دیتی تھی اور بڑے ٹھیک ٹھاک فتوے دیتی تھی۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے شمار کی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں جو اہل علم خواتین فتویٰ دیا کرتی تھی 23 تھی، جو مفتی کی حیثیت سے فتویٰ چلتا تھا، ان کا فتویٰ دیتی تھی۔ ام سلمہ ہیں، حفصہ ہیں، ام حبیبہ ہیں، ام شفاء ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ میں نے اس کہ حافظ ابن القیم نے شمار کیے ہیں حدیث میں سے 23 خواتین صحابہ مفتیہ تھی جو فتوے دیا کرتی تھی۔ ان میں سب سے بڑی مفتیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، بلکہ اپنے زمانے میں مروان بن الحکم رحمہ اللہ تعالیٰ مدینہ کے گورنر تھے، کوئی مسئلہ آیا، انہوں نے کہا یار اماں جی موجود ہے نا، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، پوچھو ان سے، جو کہتی ہیں ٹھیک ہے۔ یہ ماحول تھا، اماں جی ہے نا، کیا کیونکہ یہ مسئلہ ہے، اچھا مسئلہ کوئی بات نہیں، پوچھو ان سے، جو کہتی ہیں وہی ٹھیک ہے۔ یہ مقام حاصل تھا ان کو صحابہ کرام، اور فتویٰ دیتی بھی تھی، فتوے پر نقد بھی کرتی تھی، صرف مفتیہ نہیں تھی، نقاد بھی تھی، اور فتویٰ ٹھیک نہیں ہے اپنے معاصرین کے فتووں پر رد بھی کر، فتویٰ ٹھیک نہیں ہے میرا فتویٰ۔ اور معاصرین کون تھے؟ حضرت عمر، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، حضرت عثمان، صاحب کہ نہیں فتویٰ میں ہے، فتوے پر نقد کرتی تھی، فتوے کے جواب میں فتویٰ دیتی تھی، اور کہ ہمارا ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے، الاصابہ فی مستدرکت عائشہ علی الصحابہ، امام سیوطی کی کتاب ہے۔ وہ فتوے انہوں نے شمار کیے، اکٹھے کیے ہیں، جو حضرت عائشہ نے معاصرین کے فتوے رد کر کے جواب میں فتویٰ دیے۔ نہیں بھائی فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے۔ وہ سارے فتوے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں، کتاب رسالے کا نام ہے الاصابہ فی مستدرکت عائشہ علی الصحابہ۔ حضرت عائشہ نے اپنے معاصر مفتیوں کے فتووں کے جواب میں جو فتوے دیے ہیں وہ سارے اکٹھے کیے۔ بڑی مزے کی چیز ہے۔ مفتی عظمیٰ تھی، مفتی اعظم کہتے ہیں، مفتی اعظم، وہ اپنے وقت کی نہیں، اپنے وقت کی نہیں، علی الاطلاق امت کی مفتی عظمیٰ تھی، سب سے بڑی مفتیہ تھی۔ فتویٰ دیتی تھی، فتویٰ پوچھا جاتا تھا۔ ایک مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کے مجلس میں بیٹھے ایک مسئلے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور کسی بات کسی نے لگ نہیں رہی، بڑے بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے اور کسی طرف بات لگ نہیں رہی، ہو جاتا ہے بس بات لمبی ہو جاتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ٹھہرو یار، میں مسئلہ حل کرتا ہوں، تم 2 گھنٹے سے لگے ہوئے، تم سے بات نہیں طے ہو رہی۔ ابو موسیٰ اشعری بس کر، میں جاتا ہوں، میں اماں جی سے پوچھ کر آتا ہوں، تم سے نہیں حل ہوگا۔ کہ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کی مجلس تھی، ابو موسیٰ کہتا ہے تم سے نہیں مسئلہ حل ہو رہا، میں جاتا ہوں، میں حل کرتا ہوں۔ گئے، اس وقت کا SOPs یہ تھے، دروازے سے باہر کھڑے ہو کر آواز دی، السلام علیکم المؤمنین۔ وعلیکم السلام۔ ابو موسیٰ ہوں جی، فرمائیے، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، پوچھو۔ مسئلہ کوئی شرم والا ہے، گھر کا مسئلہ تھا کوئی۔ انا امک، میں تیری ماں ہوں، جو ماں سے پوچھ سکتے ہو پوچھ لو۔
وہ کہہ رہے کہ مجھے حجاب محسوس ہو رہا ہے، مسئلہ پوچھ رہا ہے، مجھے حجاب محسوس، مانا امک، ماں ہوں تیری، جو بات ماں سے کر سکتے ہو، عمر میں چھوٹی ہیں عمر میں موسیٰ تو بابا تھے، انا امک، میں تیری ماں ہوں، جو پوچھنا پوچھ لو۔ مسئلہ پوچھا، آ کے بتایا کہ ام المؤمنین یہ فرما رہی ہے اس مسئلے کے بارے میں۔ حضرت عمر نے کہا ام المؤمنین نے یہ کہا کیا؟ بس 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 فیصلہ ہو گیا۔ اور ایک جملہ حضرت عمر والا جملہ تھا، اب بھی کسی نے اس کے خلاف بات کی نا، وہ باشر جلد کانڈ سے ایک دیں گولی میں اس کی کمر سیدھی کر، ہو گیا فتویٰ۔ یہ ماحول تھا میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مفتی عظمیٰ تھی امت کی، اور صحابہ کے دور میں ان کا یہ مقام تھا، اور ان کے اپنے بھانجے ہیں عروہ ابن زبیر، ابو موسیٰ ہی کہتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خود فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ ما اشکل علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قط الا وجدنا عندها علما، کہتے ہیں ہم صحابہ اکرام کو کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی جس کا حل حضرت عائشہ سے نہ ملا ہو۔ حسر کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم صحابہ اکرام کسی مشکل میں پھنسے ہوں، مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اور اماں جان کے پاس ہمیں اس مسئلے کا حل نہ ملا۔ تو یہ امہات المومنین کا تذکرہ چل رہا تھا، تو آج تھوڑا سا اماں جی کا تذکرہ ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں ان کی نسبتوں میں سچائی نصیب فرمایا۔ ہمارے شہر کے بڑے بڑی بزرگ علم دینی شخصیت حضرت حاجی محمد اسحاق صاحب تبلیغی جماعت کے امیر تھے، ان کا کل انتقال ہو گیا، میں تو موجود ہی تھا، اسلام آباد تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے پرانے بزرگوں میں سے تھے، تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی ساری زندگی گزری ہے، اور شہر ہماری جماعت کے امیر تھے۔ اور بالخصوص میں تذکرہ کرنا چاہوں گا اس خاندان کا، ان کے والد محترم کا، ان کے بھائیوں کا، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو خصوصی تعلق تھا، میں اس کا عینی شاہد ہوں۔ یہ جب عید پڑھنے جاتے تھے، مجھے وہ یہ وقت یاد ہے، عید میدان میں گراؤنڈ میں پڑھتے ہیں ہم، ان کا گھر قریب تھا۔ جب تک ان کے والد محترم حیات رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہوتی تھی عید کے بعد ناشتہ ان کے گھر میں کرنا، حاجی اسحاق صاحب کے گھر پہ، جب تک ان کے والد محترم۔ اور یہ بات یاد سے کر دوں، ان کے والد محترم شہر کے معروف اہل حدیث بزرگوں میں سے تھے، لیکن تعلق ایسا تھا کہ جب بھی ہم عید کی نماز پڑھتے، میں کئی دفعہ میں بھی گیا ہوں، مصطفیٰ صاحب پڑھاتے، تو ناشتہ میرا بھی معمول رہا ہے جب تک ان کے والد محترم حیات رہے ہیں، اور یہ انہوں نے جگہ منتخب، تو باپٹا روڈ میں چلے گئے، جب تک یہاں تھے بڑی ہم عید کی نماز پڑھتے تھے، اور سب سے پہلے ہم نے ان کے یہاں جانا ہوتا تھا، ناشتہ ان کے یہاں ہوتا تھا۔ یہ ہماری آپس کی محبت تھی۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کے خاندان کو ان کی حسنات کا سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ۔